أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معهم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس کے بارے میں، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ پھر حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات، تو اللہ اس پر متوجہ ہوا، بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، پس جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جن کا انعام کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، تو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو تم، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو جاؤ اس کے پہلے انکار کرنے والے، اور مت وصول کرو میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو، اور تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اور مدد طلب کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے، اور بے شک نماز بڑی گراں ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، جو یقین کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 46 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے
حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور علم سے نوازا، اور اللہ نے امتحان لیا۔ فرشتے کہتے تھے چاہے اللہ کوئی مخلوق پیدا کرے لیکن ہم سے افضل اور ہم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، اور جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام ایک علمی شخصیت کے طور پر سامنے آئے تو فرشتے بہت متاثر ہوئے، اور فرشتوں کے دل میں آدم علیہ السلام کے لیے احترام پیدا ہو گیا۔ مزید آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس یعنی جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اسے ابلیس بھی کہا جاتا ہے، اسے شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم تفصیلات بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے 60 مقامات سے مٹی لی گئی۔ ہر مٹی کی تاثیر الگ ہوتی ہے، رنگ بھی الگ ہوتا ہے، اسی لیے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگ اور مختلف مزاج کی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان کے میدان میں ڈالا اور اس پر 40 بارشیں برسائیں۔ جب گارا تیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا پتلا بنایا۔ یاد رکھو، اللہ جسمانیت سے پاک ہے، اللہ جسم کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے سے مراد کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو امر کن سے پیدا کیا۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، تمام چیزوں کو امر کن سے پیدا کیا۔ فرمایا وجود میں آ جاؤ، تو سارے وجود میں آ گئے۔ لیکن 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔
نمبر 1 عرش. عرش کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. نمبر 2 قلم. قلم سے مراد قلم ایک مخلوق تھی، اللہ نے اس کو بنایا، اسے شعور عطا فرمایا اور اسے حکم دیا لکھ. قلم نے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ما کان ما یکون، جو پہلے تھا اور جو آئندہ ہوگا، اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ. تو قلم نے اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی. اب وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں عمل اور کوشش کرنا چاہیے. فائنل وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے. تیسری چیز جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس کو؟ لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ید کے معنی ہاتھ. لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس سے ان چیزوں کی فضیلت معلوم ہوتی. اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح کو ڈال دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سب اس کو سجدہ کرو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، مٹی سے بنایا، اس میں روح ڈالی، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا. ہم نے بتلایا تھا اللہ نے بود کے دن فرشتوں کو پیدا کیا، جمعرات کے دن جناتوں کو پیدا کیا. فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، نور بولے تو روشنی، اور جناتوں کو پیدا کیا آگ سے. اور جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے
اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے زمین پہ اتارے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، روح ڈال دی، اب فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا قرآن کی کوئی بھی آیت اِذ کے حرف سے شروع ہوتی ہے نا، تو اس سے مقصود ہوتا ہے پرانے تاریخی واقعے کو بیان کرنا، اور کوئی بھی آیت اذا سے شروع ہوتی ہے اس سے اشارہ ہوتا ہے آئندہ واقعے کی طرف۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہاں ایک سوال ہے، قلنا اس کا ترجمہ ہم نے کہا، اور تم جانتے ہو ہم کا جو لفظ ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، او جی، اور اللہ ایک ہے نا، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا، میں نے حکم دیا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یاد رکھو خطاب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عمومی خطاب، اس میں یوں کہہ سکتے ہیں میں نے کہا، اور ایک خطاب ہوتا ہے شاہانہ، بادشاہوں کا۔ بادشاہ یہ نہیں بولتا میں حکم دے رہا ہوں، بادشاہ کہتا ہم فرما رہے ہیں، حالانکہ بیٹا ایک ہی رہتا انہیں، او جی، شاہانہ کلام ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں شاہانہ کلام سے خطاب فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا، شاہانہ کلام فرشتوں سے، ملائکہ بولے تو فرشتے، اصل میں یہ جمع ہے ملکن کی، ملک بولے تو ایک فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع۔ فرشتوں کو ملائکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ علوق سے بنا ہے۔ علوق کے معنی ہے پیغام پہنچانا، چونکہ فرشتے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں کی طرف، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم آدم کو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ ہی کو کیا جاتا ہے نا، ہے جی، پھر یہ آدم کو سجدہ کرنے کے حکم سے کیا مراد ہے؟ یہ سجدے سے کون سا سجدہ مراد ہے؟ یاد رکھو، سجدہ کہتے ہیں کسی کی عظمت شان کے آگے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، اور انتہائی عاجزی کیا ہے؟ اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دینا۔ تو سجدے کے معنی آتے ہیں کسی کی عظمت شان کے سامنے
اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش ہونا ظاہر بات ہے سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے نا جی، پھر یہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے سے کیا مراد ہے؟ سوال تمہارے ذہن میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ مسلمانہ بریانی کھاتے اتنا اس میں دماغ میں نہیں آتا، تو سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، پھر آدم کو سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہے سجدہ عبادت۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کیا وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، ایسا کرنے والا کافر مشرک کہلائے گا۔ اور ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی، یعنی عبادت کے طور پہ نہیں بلکہ کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا۔ اور پچھلی شریعت میں یہ سجدہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، سورہ یوسف میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ لیکن شریعت محمدیہ چونکہ کامل ہے اس لیے اللہ نے اب ہمارے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا ہے، لیکن پچھلی شریعت میں سجدہ تعظیمی درست تھا، وہ عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیماً جھک جاتے تھے۔ اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ایک 50 سال پہلے تم دیکھے ہوں گے سلام کرتے تھے نا، پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرتے تھے، بڑوں کو سلام کرنا ہوتا تھا نا پیٹ میں منڈی ڈالتے تھے، رکوع کی شکل ہوتی تھی اس میں، ہاں جی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اب صرف سلام کی اجازت دی ہے، سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی تھا، اور اگر سجدے سے مراد سجدہ عبادت تھا تو یاد رکھو اصل سجدہ اللہ کے لیے تھا اور آدم کی حیثیت قبلے کی تھی۔ جیسے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو نا، اور سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قبلہ صرف سمت ہوتی ہے، تو اگر سجدے سے سجدے عبادت مراد ہے تو سجدہ اللہ کے لیے تھا اور آدم کی حیثیت قبلے کی تھی۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا، کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے، اس نے انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ تفصیل، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اول ما سجد لآدم جبرائیل،
ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم عزرائیل ثم الملائکۃ المقربون ثم الملائکۃ کلہم اجمعون۔ اللہ نے جب حکم دیا تو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے جبرائیل تھے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل، پھر مقرب فرشتے، پھر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کتنی دیر تک سجدے میں پڑے رہے؟ مشہور روایت یہ ہے عصر سے لے کے مغرب تک جتنا وقت ہوتا ہے نا، اتنے دیر تک فرشتے سجدے میں گرے رہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو استاد جی کھڑے ہوئے ہیں ٹائٹ، تو فرشتوں نے اور ایک سجدہ کیا۔ پہلا سجدہ حکم کا تھا اور دوسرا سجدہ شکرانے کا تھا کہ اللہ نے ہمیں حکم پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ اسی وجہ سے نماز کے ہر رکعت میں ہر چیز سنگل ہے، لیکن سجدے کتنے ہے؟ ڈبل ہے نا۔ اس میں پہلا سجدہ حکم کا ہے اور دوسرا سجدہ شکرانے کا ہے کہ اللہ نے اس کے حکم پر سجدہ کرنے کی توفیق دی، اس لیے دوسرا شکرانے کا سجدہ ہے۔ ابلیس کون تھا؟ یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں فرمایا کان من الجن، جناتوں میں سے تھا۔ جیسے آدم انسانوں کے باپ ہیں، ایسے ہی ابلیس پورے جناتوں کا باپ ہے، ابو الجن ہے وہ۔ اللہ نے جب پیدا کیا فرشتوں کو آسمان میں رکھا اور جناتوں کو پیدا کر کے زمین پہ آباد کیا۔ جیسے ہم زمین پہ رہتے ہیں، ہماری بستیاں ہیں، بال بچے ہیں، ایسی ہم سے پہلے جنات رہتے تھے۔ ان میں یہ بہت نیک تھا۔ زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا۔ اللہ بہت خوش ہوا اس کی عبادت سے، اسے آسمانوں پہ بلا لیا۔ آسمانوں پر بھی اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے خوش ہو کر اسے جنت کا انچارج بنا دیا، جنت کی چابیاں اس کو دے دی۔ فرشتے اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کوئی اس کا نام لے کر نہیں پکارتا تھا، اس کے القاب سے اس کو پکارتے تھے۔ پہلے آسمان میں اس کا نام تھا عابد، عبادت گزار۔ دوسرے آسمان میں اس کا نام تھا زاہد۔ تیسرے آسمان میں اس کا نام تھا عارف۔ چوتھے آسمان پر اس کو ولی کہا جاتا تھا۔ پانچویں آسمان پہ اس کا نام تھا تقی۔ چھٹے آسمان پر اس کا نام تھا خازن، جنت کا انچارج۔ اور ساتویں آسمان پہ اس کا نام تھا عزازیل، عزازیل۔ فرشتوں کو جنت میں درس دیتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتے اسے جھولا دیتے تھے اور یہ ان کو درس دیتا تھا۔
تقریباً 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو درس دیا۔ آپ بتاؤ اتنا بڑا عالم کون ہوگا؟ 14,000 سال تک اس نے اللہ کے عرش کا طواف کیا، کعبے کا نہیں، اللہ کے عرش کا۔ بتاؤ کتنا بڑا حاجی ہوگا وہ، ہیں جی؟ تو بڑا عبادت گزار، بڑا عالم، بڑا ولی، بڑا حاجی، لیکن اپنے انجام سے واقف نہیں تھا۔ اسے اپنی عبادت، اپنے علم پر غرور ہوا۔ ابا واستکبرا، اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس سب سے اچھا ہو اور میرا جوتا بھی سب سے اچھا ہو، یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے؟ فرما نہیں، بلکہ یہ تو جمال ہے، اور اللہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہیں ماننا، حق بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ حق بات کو نہیں ماننا، جیسے کوئی حق بات بولے تو کوئی بولا ہٹ میں نہیں مانتا، یہ تکبر ہے۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، چونکہ اس نے آدم کو حقیر سمجھا اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھو گناہ میں مقناطیس ہے، ایک گناہ پر انسان چپ نہیں کرتا بلکہ اور ایک گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر توبہ نہ کر لے تو یہ گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے آخر میں جا کر وہ کفر کر دیتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ یہاں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، پھر یہ کیسا الٹا حکم دے دیا آدم کو سجدہ کرو۔ اصل میں اس کمبخت کو توحید کا ہیضہ ہو گیا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم دینے والا کون ہے، ہاں جی۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کا حکم میں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، ورنہ وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا، کیونکہ اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض حکم ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے امر تعبدی کہا جاتا ہے، یعنی آرڈر، اس میں حکمت کیا ہے، ایسا کیوں، سبب کیا ہے، نہ، اللہ کا حکم ہے بس کافی۔ امر تعبدی کی ایک مثال سمجھو جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ وضو خانے سے وضو کر کے آئے مسجد میں، ہاں جی، آتے آتے ہلو ہوا لیک ہو گئی، وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، ٹوٹ گیا نا، اب کیا کرنا ہونا ہے، پھر واپس جانا اور دوبارہ وضو کر کے آنا ہے نا۔ وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ گیا،
اب وضو کر رہا ہے، کیا دھو رہا ہے؟ منہ دھو رہا، ہاتھ دھویا، مسا کرا، پاؤں دھویا. یچنا جی عقل کہتی ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹا وہ دھونا تھا. ہیں جی؟ لیکن تم نے کیا کیا؟ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹا تھا وہ چیز تو نہیں دھوئی، باقی منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح کیا، وضو کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر تعبدی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. اللہ نے فرمایا ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ کو دھو لو، چہرہ دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ ہے امر تعبدی. اللہ جو حکم دے دیا بس بندے کا کام ہے عمل کرنا. اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ایسا کیوں حکم دیا، ہاں جی، نہ، یہ امر تعبدی کہلاتا ہے. تو شیطان نے اتنا سوچا کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کیسا دیا؟ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، آدم تو اللہ کا غیر ہے. لیکن اس نے اتنا نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے، اللہ کا ہے. بس اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اس سے پوچھا کیوں رے، میں حکم دیا تھا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا تم بولیں گے فرشتوں کو حکم تھا، پھر اس کو کیسا، اس کو پنشمنٹ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو حکم میں یہ بھی شامل تھا. اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کرا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہنے لگا واہ رے واہ، ایسا کیسا حکم دیا؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے پیدا کیا. آگ کا درجہ خاک سے اونچا ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ کیسا کروں؟ ایسا کیسا الٹا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا دیڑھ شانے، گیٹ آؤٹ. اللہ نے فرمایا کہ میرے یہاں میرے سامنے تکبر کر رہا. اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے، اور رہتی دنیا تک میری لعنت تجھ پہ برستی رہے گی. چنانچہ وہ جنت سے نکالا گیا. اب جو ہے اس کے دل میں آدم حوا کے لیے حسد پیدا ہوا، اور حسد دشمنی میں بدل جاتا ہے. بہرحال آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے پھرتے رہتے تھے، ہر نعمت تھی لیکن دل نہیں لگتا تھا. ایک حدیث سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے. امام احمد نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، اس وقت شیطان ایک کونے میں الگ جا کر روتا ہے اور کہتا ہے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر کے جنت لے لی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی اور میں جہنم میں جاؤں گا۔ قرآن کریم میں 14 آیتیں ہیں کہ جس کے پڑھنے والے پر، سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ تلاوت۔ تو اللہ نے اس سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا۔ اسے جنت سے نکالا گیا۔ اب جنت سے نکل کے بھٹکتے پھرتا تھا، پلاننگ کرتا تھا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا اس کو تو نہیں چھوڑتا۔ آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں پھرتے تھے، ہر نعمت جنت میں موجود تھی لیکن دل نہیں لگتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میں اس سے اس کا جوڑا بناؤں گا تاکہ اس کا دل لگے۔ اللہ نے آدم پر نیند طاری کی، آدم سو گئے۔ اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا کیا، بائیں پسلی سے، اور پسلی نکال کر حوا پیدا کی اور پسلی کی جگہ گوشت بھر دیا۔ آدم علیہ السلام جب نیند سے اٹھے ہیں تو دیکھا ایک حسین خوبصورت عورت سامنے موجود ہے اور جس میں کشش ہے۔ تو آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ حوا نے کہا میں حوا ہوں۔ آدم نے پوچھا کائے کے واسطے پیدا کی گئی ہو؟ حوا نے کہا تمہار کو سکون پہنچانے کے لیے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ آدم سے اللہ نے آدم کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل ہو۔ اس لیے دیکھو نکاح کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ سکون حاصل ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد جو کرکریاں شروع ہوتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار پہلی اچھا تھا، آزاد اپنی مرضی سے پھرتا تھا۔ نہ، ایک دوسرے کو معاف کر دو، درگزر کر دو تو زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ معمولی باتوں پہ گھروں میں کرکریاں مت کرو۔ ہاں جی، تم ان کو ٹینشن نہ کو دو، انہوں تمہار کو ٹینشن نہیں دینا۔ ہاں جی، وقت پہ کھانا نہیں پکائے، تمہارے کو بہت ٹینشن آتا، میرے کو جانے کا تھا، گاڑی نکل جاتی، وہ آفس کھل جاتا، سمجھتا نہیں کیا۔ وہ بیچاری صرف تمہارے کام کے واسطے نہیں، اس کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بچوں کو جو ہے نہلانا دھلانا، ان کو اسکول کو تیار کرنا بہت ذمہ داری ہے ان کے۔ ہاں جی، اگر وقت پہ ناشتہ نہیں پکا ٹینشن نہ کو لو، سیدھا ہوٹل میں جاؤ، 1-2 پلیٹ تہاری کھا لے کے چل جاؤ، ٹینشن ہی ختم ہوتا ہے۔
اگر ٹینشن دیے نا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پرانے باتیں یاد آتے ہیں، اور شیطان تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ دونوں میں جذبات کی آگ بھڑکا کر پھکنی لے کے پھکتے بیٹھتا ہوں نا، پرانے احسانات اسے یاد دلاتا اور جھگڑا پھر ایسا بڑھتا کورٹ کچہریاں تک پہنچ جاتا۔ ہاں جی، 498 کے کیساں، ڈوری کیساں، انہیں اکیلی نہیں جاتی گھر سے باہر، انہیں تمہارے کو، تمہاری اماں، تمہارے باوا، بھائیاں بہناں پوروں کو اندر ڈال دیتی انہیں۔ آپ بتاؤ، یہ ٹینشن ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آدم نے پوچھا کے واسطے پیدا ہوئی ہو؟ حضرت حوا نے کہا آپ کو سکون پہنچانے کے لیے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کا حضرت آدم سے نکاح کرا دیا۔ نکاح یہ جنت میں پہلے بھی تھا، اور پھر جب دوبارہ جنت میں جائیں گے یہ نکاح وہاں بھی رہے گا۔ نمازاں، روزے، زکوٰۃ، حج جنت میں جانے کے بعد نہیں رہیں گے، لیکن نکاح باقی رہے گا۔ اچھا، زاد السعید کی ایک روایت میں ہے، فرشتوں نے آدم سے کہا آدم نکاح ہو گیا، مہر دو۔ حضرت حوا کو مہر دو، کیونکہ نکاح میں مہر اصل ہے۔ اور لوگ ہاں سب باتیں جہیز کے تو کرتے ہیں، مہر کی بات آئی کہ لکھو نا جی کتنا لکھنے کا۔ پہلے زمانے میں تو مہر جو ہے نا، جب مہر پہ بحث آتی تھی تو پرانے بڈھے بولتے تھے کتنا لکھنے کا لکھ لو جی۔ کیا مطلب؟ ارے کس کو دینا کس کو لینا ہے، پورا ادھار کھاتا رہتا تھا پہلے۔ اب ادھاری بھی کتنی لمبی ہو، پورے بچے ادھاری میں پیدا ہوتے تھے۔ اب بیچارہ مر جاتا تھا، اس کا ڈولا تیار ہے۔ پرانے بڈھیاں وہ بیوہ کو دونوں طرف سے پکڑ کے ڈولے کے پاس لاتے تھے، اس سے بولتے تھے بول اللہ کے رسول کے واسطے میں نے مہر معاف کر دی۔ اب وہ بیچاری بھی سوچتی تھی ماٹھی ملا زندگی میں نہیں دیا، آپ کیا دیتا، مر گیا۔ ایسا مہر معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا، اور بعد میں بیوہ کو وراثت کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ تو فرشتوں نے کہا آدم مہر کیا ہے، مہر دو نا۔ آدم نے مہر ادا کیا۔ کیا تھا مہر؟ حضرت حوا کا مہر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ آدم اب تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ جنت میں جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت بتا کر کہا گیا اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ گیہوں کا تھا، گیہوں کا۔ کہا اس کے قریب نہ کو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا پھل نہ کو کھاؤ، اگر کھا لیے تو پھر تمہارا نقصان ہوگا، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر کیا ہوا؟ شیطان جو تھا اس نے آدم سے دشمنی پکڑ لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے اور رہتی دنیا تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اس نے کہا پروردگار اب تو نکالا لیکن میری یہ گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا مجھے اتنی عمر دے دے کہ جب تو مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گا نا اس وقت تک مجھے عمر دے دے۔ اللہ نے فرمایا اس وقت تک نہیں، جب سب مریں گے نا پہلا سور پھونکے جانے تک تجھے میں نے مہلت دی، تجھے عمر دی۔ کہنے لگا اللہ دوسری درخواست، آدم کی اولاد پر مجھے قابو دے دے۔ اللہ نے فرما دے دیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں شیطان انسان پر اتنا قابو رکھتا ہے، یجری مجرد دم، جن رگوں سے خون دوڑتا ہے نا ان رگوں سے شیطان دوڑتا ہے۔ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آدم کی اولاد کو ضرور گمراہ کر دوں گا، تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، ان میں سے کسی کو دوبارہ جنت میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا پھر تو سن لے، جو تیری اتباع کرے گا میں تجھے اور ان دونوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اور ایک بات سن لے، میرے نیک بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے خاص بندوں کو چھوڑ کے باقی کو تو ضرور بہکاؤں گا۔ اس نے اوپن چیلنج دیا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم دشمن ہی سمجھے رکھو۔ وہ حرص کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، نفسانی خواہش کے ذریعے سے تم کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ ہاں اس کے بعد وہ چکر میں رہا کیسا آدم حوا کو بہکاؤں اور ان کو جنت سے کیسا نکالوں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ایک روایت ہے کہ جنت کا دربان سانپ تھا، پہلے سانپ کے پاؤں تھے، جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اس لیے وہ رینگتا ہے۔ بڑا خوبصورت تھا، یہ جنت کا دربان تھا، چوکیدار۔ اس کی اور شیطان کی بڑی دوستی تھی، پرانی یاری تھی۔ شیطان نے دیکھا میرا داخلہ جنت میں اب منع کیا گیا ہے، اب اندر جانا تو کیسا ہے؟ سانپ سے کہا میرے دوست میں اندر جا نہیں سکتا کیونکہ جنت کے دوسرے جو چوکیدار ہیں وہ مجھے جانے نہیں دیں گے، لہٰذا تو مجھے کیسا بھی اندر لے کے چاہ۔ دیکھو جنات و شیطان اپنی شکل بدل سکتے ہیں، ہاں جی، عام طور سے جنات جو ہے نا سانپ کی شکل میں آتے ہیں، کبھی کتے کی شکل میں آتے ہیں، کبھی بلی کی شکل میں آتے ہیں، ہاں جی، کبھی گدھے کی شکل میں آتے ہیں۔ وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے بھی اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ عام طور سے جبرائیل امین
پیغمبروں کے پاس جو وحی لاتے تھے وہ انسان کی شکل میں لاتے تھے، اور حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس اوقات دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی، ان کی شکل میں آتے تھے۔ صحابہ سمجھتے تھے دحیہ کلبی ہے، جانے کے بعد حضور پوچھتے یہ صاحب کون تھے؟ صحابہ کہتے حضور دحیہ کلبی تھے۔ حضور فرماتے نہ، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو عام طور سے جبرائیل اپنی شکل بدل کے آتے تھے، لیکن انسان اپنی شکل نہیں بدل سکتا ہے۔ بھئی جیسا پیدا ہوا موت تک ویسے ہی رہتا، بدل نہیں سکتا۔ تو یہ جو تھا اس کا دوست سانپ دربان تھا، تو شیطان نے اس سے کہا بھائی کیسا بھی کر کے میرے کو اندر لے جا۔ چنانچہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا۔ آپ جنت کے چوکیداران سمجھے، یہ پرانا چوکیدار ہے نہیں ہے، اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ نظر نہیں آئی، اندر داخل ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آدم و حوا کے انتظار میں جنت کے گیٹ کے سامنے انتظار کرتا رہا۔ حضرت آدم حوا ٹہلتے ہوئے دروازے کے پاس آئے، یہ ان کے سامنے آیا۔ اب وہ نہیں سمجھے کہ یہ وہی ابلیس ہے، دشمن۔ اب جو ہے دونوں سامنے آئے تو اتار ہو رہا گھایاں کر کے۔ اب عورت ذات جو ہے بہت نرم دل رہتی، ہاں جی۔ حضرت حوا کو اس کے رونے پہ رحم آ گیا۔ آدم سے کہا دیکھو نا جی بیچارہ رو رہا، ذرا پوچھو کہیں کو رو رہا انہیں۔ آدم نے پوچھا کیوں رو رہا تو اس نے کہا میں تمہارے بارے میں سوچ کے رو رہا ہوں۔ ہمارے بارے میں سوچ کے رو رہا؟ کہنے لگا یہ جنت کا میں پرانا ذمہ دار، جنت کے ایک ایک راز مجھے معلوم ہے۔ اللہ تم کو جنت میں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا۔ کہ وہ کیا بات؟ کہنے لگا هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں جنت میں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ وہ درخت کا پھل جو بھی کھایا نا تو کبھی موت نہیں آتی اس کو، ہمیشہ زندہ رہیں گا اور ہمیشہ اقتدار اس کو رہیں گا۔ اب ہر انسان کی یہی خواہش، ہر انسان چاہتا میں کبھی نہیں مرنا، اس لیے ذرا سر میں دکھا بھاگ کے دواخانے میں جاتا، ذرا یہاں دکھانا بھاگ کے جا لیتا۔ کیوں؟ ہر انسان کو موت سے بہت ڈر۔ تو انسان کی پہلی خواہش ہوتی ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں، اور دوسری خواہش میرا اقتدار ہمیشہ قائم رہے۔ آپ جس کی گھر والی پہ نہیں چلتی انہیں مسجد میں امام پہ چلاتا، مؤذن پہ چلاتا، یہ کھڑکی کیوں بند ہے، وہ پنکھا کیوں نہیں چل۔ تو انسان دو چیزیں ضرور چاہتا ہے، ایک کبھی نہیں مرنا، اور دوسرے ہمیشہ اقتدار میرا رہنا، میری چلنا۔ تو شیطان نے بھی ایسا پتا پھینکا، هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں اگر وہ پھل کھا لیے نا کبھی موت نہیں آتی، ہمیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں ہمیشہ اقتدار حاصل رہیں گا۔ آپ اس کی اس بات کی چکر میں آ گئی حضرت حوا۔ عورتوں کو بہت خواہش رہتی حکومت چلانے کی، ہاں جی،
کبھی ساس کی شکل میں بہو پہ چلاتی، کبھی بہو کی شکل میں ساس پہ چلاتی، اور میاں تو دونوں طرف سے پھنسا ہوا رہتا ہے۔ تو حضرت حوا آ گئی اس بات میں۔ حضرت حوا نے کہا آجی چلو کھائیں گے نا، کیا ہوتا دیکھیں گے۔ آدم نے کہا نکو، اللہ نے منع کیا ہے۔ شیطان نے دیکھا یہ دونوں پھسل جا رہے، تو اس نے دوسرا پتا پھینکا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اب ہم تو نکل گئے، تم تو بھی اچھا رہنا یہاں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت حوا تو پھنس گئی اس حرص میں، اور آدم پھنس گئے اس کی جھوٹی قسم میں۔ آدم سمجھتے تھے کوئی اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتا ہوں گا، ان کو کیا معلوم یہ شیطان اللہ کی قسم جھوٹی کھا لیا۔ بہرحال اتنا بول کے انہیں تو چلے گیا۔ اب حضرت حوا نے تقاضا شروع کر دیا، جی چلو جی اپن کھائیں گے۔ آدم پھر بھی اللہ سے ڈر رہے تھے، نکو دیکھ اللہ نے فرمایا، منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت حوا نے کہا جی کیا ہوتا میرے کو ہوں گا، میں کھا کے دیکھتی۔ اب بہرحال حضرت آدم و حوا اس درخت کے پاس پہنچے۔ آدم پھر بھی ڈر رہے، لیکن حضرت حوا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں توڑتی، کیا ہوں گا میرے کو ہوں گا۔ چنانچہ آگے بڑھ کر اس میں سے 3 دانے توڑے، گیہوں کے 3 دانے انہوں نے توڑے، ایک کھا لیا، کچھ بھی ری ایکشن نہیں ہوا، ہمت ہو گئی اور ایک کھا لی، 2 کھانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب محبت سے آدم کو دیا، اجی میں 2 کھائی میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک تم کھاؤ نا، اللہ تم کھا لے نا جیتا۔ آپ یاد رکھو عورت محبت سے اگر زہر بھی دیے نا، یہ دیوانہ برابر پی لیتا۔ ہاں جی، دنیا میں انہیں بہت اپنی بتائیں گا، لیکن بڑے سے بڑا ترم خاں عورت کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑتا ہے۔ تو حضرت حوا نے 2 پھل کھا لیے، 2 دانے گیہوں کے کھا لیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب محبت سے آدم کو دیا، جی میں 2 کھائی کچھ نہیں ہوا، ایک تم کھا لے نا۔ اب آدم نے جب کھا لیا، جیسی آدم نے وہ دانہ کھایا، زب بول کے وہ دونوں کے کپڑے نیچے اتر کے گر گئے۔ جنت کے جو لباس تھے نا، آدم نے جیسی وہ دانہ کھایا، زب بولے دونوں کے لباس اتر گئے۔ آپ گھبرا کے دونوں بھاگنا شروع کر دیے، اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اللہ نے آواز دی کہ کہاں بھاگ رہے ہو آدم؟ آدم نے کہا اللہ میں کہاں بھاگ سکتا ہوں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ تو نے ایک چیز کا حکم دیا تھا اور ہم اس پر عمل نہ کر سکے، اللہ شرمندگی کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ آخر تم نے نافرمانی کی، نکل جاؤ میری جنت سے، میری جنت میں نافرمان نہیں رہ سکتے۔ اسی کو اللہ نے مزید تفصیل سے بیان کیا، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، ان کا چھپا ہوا بدن ظاہر ہو گیا،
لباس زب بول کے نیچے گر گیا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، حضرت حوا نے 2 پھل کھا لیے، ری ایکشن نہیں ہوا، آدم نے 1 کھاتے ریئیکشن کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حوا غیر ذمہ دار تھی، غیر ذمہ دار کی غلطی پر اتنا ایکشن نہیں لیا جاتا، ذمہ دار کی غلطی پر فوراً ایکشن لیا جاتا ہے۔ حوا غیر ذمہ دار تھے، آدم ذمہ دار تھے۔ حوا 2 کھا لیے تو بھی ریئیکشن نہیں ہوا، آدم ذمہ دار تھے، 1 دانہ کھاتی زب بول کے دونوں کا لباس گر گیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب اس پھل درخت کا کھا لیے، بدت لہما سوآتہما، ان کا جو چھپا ہوا بدن تھا وہ ظاہر ہو گیا، بے لباس ہو گئے، اب دوڑنے لگے۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پھل کھانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اللہ نے فرمایا اب یہاں سے چلے جاؤ، نکلو یہاں سے۔ تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا اس درخت کے بارے میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس عیش میں نعمتوں میں تھے، آخر شیطان نے ان نعمتوں سے نکلوا دیا، یعنی سبب بن گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ۔ اتر جاؤ بولے تو کیا مطلب؟ اس سے معلوم ہوا جنت اوپر ہے، اترنے کا لفظ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں، ورنہ یہ بھی فرمایا جاتا نکل جاؤ، یہاں فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ۔ معلوم ہوا جنت 7 آسمان کے اوپر ہے، اللہ کے عرش کے نیچے، اوپر سے اترنے کا حکم دیا، کہاں جانے کا؟ زمین پہ، کیونکہ زمین خالی کر دی گئی تھی نا جناتوں سے، اب یہاں انسانوں کو آباد کرنا ہے، تو اللہ نے حکم دیا اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ کیا مطلب؟ انسان شیطان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان انسان سے گناہ کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ انسان بھی کیا کرتا ہے؟ توبہ کر دیتا ہے نا، اللہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے، شیطان کی پوری محنت رائے گاہ چلی جاتی۔ اسی طرح سے انسان سانپ کا دشمن ہے اور سانپ انسان کا دشمن ہے۔ جس کو پہلا چانس ملا نا انہیں پہلے حملہ کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا قتل الموذی قبل الایذاء، تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار ڈالو۔ ہاں جی، تم بولیں گے نہیں جی ابھی انہیں کچھ بھی نہیں کرا، بلکہ میں کچھ بھی نہیں، ہاں موقع ملا تو انہیں ڈس لیتا، پھر تیرے کو چانس خبر میں ملتا، انتظار مت کرو۔ حضور نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں کہ انتظار مت کرو، ان کو فوراً قتل کر دو۔ اس میں سے ایک سانپ ہے، اسی طرح سے بچھو ہے، اسی طرح سے
کتا ہے جو دیوانہ کتا بولتے ہیں نا، پاگل کتے کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے پہلے مار دو۔ اسی طرح سے کوا ہے، چوہا ہے، حضور نے فرمایا انتظار نہ کرو، پہلے مارو ان کو، نہیں تو تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ایک روایت سن لو، سعید ابن جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بیان کی، اللہ نے آدم سے فرمایا آدم تو نے یہ کیوں کیا؟ میں نے جب نہ کو کھاؤ بولا تھا تو کیوں کھایا؟ آدم نے کہا اللہ یہ ہوا بولی بول کے کھایا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس پر میں اپنا عذاب مسلط کروں گا، اور فرمایا اس کو حمل میں تکلیف ہوگی اور وضع حمل کے وقت بھی، اور ہر مہینے کے کچھ دن۔ یہ سن کر حضرت حوا رونے لگی۔ اللہ نے فرمایا یہ رونا تو اب تجھ پہ اور تیری بیٹیوں پر تو رہے گا۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے کیوں نافرمانی کی؟ آدم نے کہا اللہ میں یہ سمجھتا تھا کوئی تیرے نام کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، نافرمانی کی ہے نا، اب یہاں سے نکل جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ انسان سانپ کا دشمن، سانپ انسان کا۔ ایک حدیث سن لو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سانپوں کے مارنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا جو خوف کی وجہ سے ان کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ہماری اور ان کی لڑائی ہوئی اور پھر اب تک صلح نہیں ہوئی، ہمارا سانپوں کا کمپرومائز نہیں ہوا۔ تم بولیں گے احمد صاحب بعض لوگ سانپوں کو دودھ پلاتے نا، دودھ پلانے والے کو چھوڑتا کیا انہیں؟ موقع ملا تو ان کو بھی ڈستا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں جنات کی ایک قوم مسلمان ہو گئی ہے، اگر تم کہیں سانپ دیکھو تو اس وقت تک نہ مارو جب تک کہ 3 مرتبہ اس کو مہلت نہ دے دو۔ 3 مرتبہ کی مہلت کے بعد بھی اگر وہ نہ جائے تو پھر تم اس کو مارو۔ حضور کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو جنات مسلمان ہوئے ہیں وہ اکثر سانپ کی شکل میں آتے ہیں، کیونکہ اوریجنل شکل اگر جنات کی انسان دیکھ لے تو برداشت نہیں کر سکتا، بہت بھیانک صورت ہوتی ہے۔ جیسے تم غیروں کے بعض جو ہے ان کے بتوں کے چہرے دیکھتے دیکھو ایسے بھیانک ہے، ارے کم سے کم خوبصورت تو رہنا تھا رے، ایک سے ایک بھیانک، اصل میں وہ جنات کی شکلیں ہیں۔ تو حضور پر جنات ایمان لائے تو سانپ کی شکل میں آتے تھے،
حدیث مبارکہ میں حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے. صحابہ فرماتے ہم نے راستے میں دیکھا ایک بہت بڑا سانپ وہاں پڑا ہوا ہے. ہم گھبرا گئے کہ کہیں یہ اٹھ کر ہم پہ حملہ نہ کر دے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار جب قریب آئے وہ سانپ ایک دم اٹھ گیا اور حضور کے سواری کے ساتھ چلنے لگا. صحابہ کہتے ہیں ہمارے کو ذرا خوف ہوا, پتہ نہیں یہ کمبخت حضور کو تکلیف پہنچائے گا. اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا, حضور اونٹنی اور قریب لے کر آئے. وہ سانپ اچانک اپنے دم پہ کھڑا ہو گیا, بالکل حضور کے چہرے مبارک کے قریب. کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا, پھر وہ نیچے پہنچا اور چلا گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے تھے, یہ سانپ آپ کے اتنے قریب آ گیا تھا. حضور نے فرمایا یہ جن تھا, یہ جن تھا, یہ ان جنوں میں سے تھا جو وادی نخلا میں سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے قرآن سنا تھا. وہ جنات کی جماعت میں سے تھا. تو اس طرح سے حضور نے فرمایا آپ مدینہ کے جنات ایمان لائے ہیں, لہٰذا ہر سانپ کو نکو مارو, ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی مسلم جن ہو. اچھا, تو حضرت آدم جنت سے اتارے گئے, بلکہ جنت سے چاروں کو اتارا گیا زمین پر. ایک آدم, دوسرے حوا, تیسرے شیطان اور چوتھے سانپ. چاروں کو زمین پہ اتارا گیا. حضرت آدم اتارے گئے سراندیپ میں, سری لنکا میں. سری لنکا میں آج بھی ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پہ ایک قدم کا نشان ہے, ایک پیر کا. اور کتنا بڑا ہے پیر, وہ 5 فٹ کا ہے, کیونکہ آدم کی ہیڈ بھی بہت تھی نا, پیر بھی اتنا بڑا تھا ان کا. اب وہاں 3-4 مذہب والے دعویٰ کرتے ہیں ہمارے رہنما کا یہ پاؤں ہے, لیکن وہ جبل آدم سے مشہور ہے. تو آدم اتارے گئے سری لنکا میں, حضرت حوا اتاری گئی جدہ میں. سعودی میں ہے نا, مکے کے پاس جدہ. حضرت حوا اتاری گئی جدہ میں. سانپ اتارا گیا اصفہان میں. یہ اصفہان کہاں ہے؟ ایران میں ہے اصفہان. اور شیطان اتارا گیا دست میسان میں. یہ دست میسان کہاں ہے؟ یہ یمن کا علاقہ ہے. تو چاروں کو زمین پہ اتارا گیا. شیطان کو اتارا گیا نافرمانی کی وجہ سے, سجدہ نہیں کرا بول کے اتارا گیا. آدم حوا کو اتارا گیا نافرمانی کی وجہ سے, وہ پھل نکو کھاؤ بولے تو کھا لیے. اور سانپ کو اتارا گیا, اس نے شیطان کا ساتھ دیا تھا. مراٹھی میں بولتے گنہگار انی سہ گنہگار. ہاں جی, مجرم کو بھی سزا ہوتی ہے اور جو مجرم کا ساتھ دے اس کو بھی سزا ہوتی ہے. اصل مجرم تھا شیطان اور سانپ نے اس کا ساتھ دیا تھا اس گناہ میں, اس لیے اللہ نے اس کو بھی اتارا. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے اس وقت ان کو کچھ چیزیں تحفے کے طور سے دی گئی, توشہ. کچھ جو ہے
دانے دیے گئے اناج کے، جس کو لا کر زمین پہ ڈالے تو کھیتی ہوگی، ورنہ آدم سے پہلے زمین میں کھیتی نہیں تھی اور آسمان سے بارش بھی نہیں برستی تھی۔ آدم جب زمین پہ اتارے گئے اس کے بعد اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے کھیتی اگائی۔ اللہ نے خود فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان کے دہانے بند تھے، آسمان بارش نہیں برساتا تھا، زمین کھیتی نہیں اگاتی تھی۔ جب آدم کو اتارا گیا ففتقناہما، ہم نے دونوں کے دہانے کھول دیے، آسمان سے بارش شروع ہو گئی اور زمین سے کھیتی اگنی شروع ہو گئی۔ تم بولیں گے پھر جناتا کیا کھاتے تھے؟ جناتا جانوروں کا شکار کر کے کھاتے تھے، ہڈی ان کی غذا تھی، کوئلہ ان کی غذا۔ ہاں جی، اس لیے دیکھو پہلے زمانے میں جو بڑے بوڑھے لوگ تھے نا، توشہ دیتے تھے نا، توشے میں کوئلہ بھی رکھ کے دیتے تھے۔ ہمارے بچپن کا یاد ہے، ٹفین توشہ دیتے تھے تو اس میں کوئلہ رکھتے تھے، کوئلہ پرانوں کو یاد ہوں گا۔ اب میں سوچتا تھا یہ کوئلہ کیوں رکھتے ہوں گے، دانتا گھسنے کو کیا؟ دانتا گھسنے کو نہیں، بلکہ وہ کھانا دیکھ کے کوئی جن آ گیا رے تو اس کی غذا کوئلہ، تو کوئلہ انہیں لے جاتا تھا، یہ کھانا تمہارے کو چھوڑ دیتا تھا۔ ہاں جی، اور اگر کوئلہ نہیں رہتا تھا نا، وہ کھانے کے ساتھ تمہارے کو بھی لے جاتا تھا انہیں۔ اس لیے پرانے لوگ بہت ہوشیار، ان لوگ کوئلہ رکھتے تھے کہ جنات اگر کھانے پہ اس کی نظر پڑی بھی رہے، اس کا کوئلہ انہیں لے جاتا، اپنا کھانا اپنے کو چھوڑ دیتا۔ تو جناتوں کی غذا ہے ہڈی اور کوئلہ، اسی طرح سے جانوروں کا شکار کر کھاتے تھے۔ تو سب سے پہلے بارش آدم کے زمین پہ آنے کے بعد برسی، اور آدم جنت سے کچھ اناج کے دانے لے کر آئے تھے، اللہ کے حکم سے زمین پہ ڈالے تو کھیتی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ لغزش ہوئی اور لباس اتر گیا تو بھاگنے لگے۔ آدم بہت ہائٹیڈ تھے اور ان کے زلفیں بڑی بڑی زلفیں تھیں ان کی، ایک جھاڑ میں اٹک گئی وہ زلفیں ان کی۔ اب آدم نکالنا چاہ رہے، وہ جھاڑ چھوڑ رہا کیا؟ آدم نے کہا ارے چھوڑ میرے بالا۔ درخت نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ نے تجھ پہ کتنے احسانات کیے، تجھ سے اتنا نہیں ہو سکا، ایک چیز منع کی گئی تھی، کم سے کم وہ چیز کو تو نہ کھاتا۔ بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے آدم میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم میرے پاس نافرمان نہیں رہ سکتے۔ اگر زمین بھر جائے اتنی مخلوق میں تم جیسی پیدا کروں اور پھر وہ میری نافرمانی کریں، یقیناً میں انہیں بھی نافرمانوں کے گھر میں پہنچا دوں گا، یعنی جہنم میں۔ اور ایک روایت، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے پیریڈ تک رہے، کتنے وقت تک آدم جنت میں رہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت آدم جنت میں
عصر کے بعد سے مغرب تک رہے۔ یہ جنت کی 1 ساعت ہے، جنت کا 1 گھنٹہ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جنت کی 1 ساعت دنیا کے 130 سال کے برابر ہے۔ وہاں کا 1 گھنٹہ دنیا کے 130 سال کے برابر ہے۔ تو آدم جنت میں رہے 1 ساعت، یعنی ہماری دنیا کے 130 سال تک جنت میں رہے۔ ربیع بن الانس کی روایت ہے 9ویں یا 10ویں ساعت میں حضرت آدم کا اخراج ہوا۔ ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پہ تھا۔ اور ایک روایت، حضرت آدم ہند میں اترے، ہندوستان میں، اور آپ کے ساتھ حجر اسود بھی تھا۔ یہ جو کعبے کے پاس لگا ہوا ہے نا حجر اسود، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، یہ حضرت آدم جنت سے ساتھ میں لائے تھے۔ حضور فرماتے ہیں یہ شروع میں سفید تھا اور بڑا روشن تھا، لیکن جب کعبۃ اللہ کو آگ لگی اس میں یہ جل گیا، کالا ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے گنہگاروں کے گناہ کھینچتے کھینچتے انہیں کالا ہو گیا، اور یہ حجر اسود کہلایا۔ حجر بولے تو پتھر، اسود بولے تو کالا، لوگوں کے گناہ کھینچ کھینچ کے کالا ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت آدم جنت سے کچھ اناج کے دانے بھی لائے تھے۔ اسی طرح سے جنت کے خوشبودار درختوں کے پتے بھی لے کر آئے تھے۔ وہ پتے دنیا میں پھیلا دیے تو دنیا میں خوشبو والے درخت اگ گئے۔ اور ایک روایت، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب اترے ہیں تو اس طرح اترے، ان کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ آدم اس طرح سے اترے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں پہ تھے اور سر جھکا ہوا تھا شرمندگی کی وجہ سے۔ اور ابلیس جو اترا ہے اس طرح، اس کی انگلیاں ایک دوسرے انگلیوں میں تھے اور اس کی نگاہیں آسمان کی طرف تھی، یعنی بیٹے کو ذرا شرمندگی نہیں تھی۔ ہاں جی، بہرحال اللہ نے فرمایا جاؤ اترو یہاں سے، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہیں زمین ہی پر رہنا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین ہی پر تمہیں فائدہ اٹھانا ایک وقت تک، یعنی موت سے پہلے پہلے تک۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے اتنا شرمندہ تھے پوچھو مت۔ 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور 100 سال تک آدم اپنے بیوی کے قریب نہیں گئے۔ اتنا شرمندہ تھے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی تھی، یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی، شرمندہ تھے۔ اچھا، اسی طرح سے آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر روتے رہے 200 سال تک۔ آدم روتے تھے اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ 200 سال تک آدم روتے رہے۔ 300 سال تک آدم نے اپنا سر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ کو کیا منہ بتاؤں۔ بہرحال فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آخر اللہ کو رحم آ گیا۔
روایت میں ہے کہ آدم اتنا روئے کہ آدم کی ساری اولاد کے آنسو ایک طرف، تو آدم کے آنسو اس سے بڑھ جائیں گے، اتنا روئے۔ آخر اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے ان کے دل میں توبہ کے کلمات نازل کیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر حاصل کر لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی اور معاف کر دیا، حضرت حوا کو بھی معاف کر دیا۔ بے شک اللہ ہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اچھا، جب توبہ قبول ہوئی آدم خوش ہوئے، آدم سمجھے اور واپس بلاتے کیا ہے کہ جنت میں۔ اللہ نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی تو زمین پہ رہنا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر آ جائے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، یعنی اس کے بعد پھر جنت میں تمہارے گھر کو واپس آ سکتے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھو، ہمارے بابا جو آدم ہے نا، انہوں زمین کے ہے، اور ہماری اماں حوا کہاں کی ہے؟ حوا کا میکہ جنت ہے۔ تو مسلمانوں، ہماری ددیال زمین پہ ہے اور ننیال جنت کی ہے۔ ہاں جی، ننیال میں جانے کا ہے نا، ددیال میں اچھے کامہ کرنا پڑے گا۔ تو آدم یہ سمجھے اب توبہ قبول ہو گئی، اب بلاتے کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی یہاں چلنا ہے تمہارے کو۔ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، ہدایت سے مراد اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی، اس کی جو اتباع کرے گا، اللہ نے فرمایا وہ جنت میں آئے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو جھٹلا دے اور ہماری آیتوں کا انکار کر دے اور کفر کرے، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم حوا دونوں کی توبہ قبول کی۔ وہ الفاظ توبہ کیا تھے؟ کن الفاظ سے انہوں نے توبہ کی تھی؟ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے خود فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں نے کہا پروردگار ہم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور تو ہم پہ رحم نہ کرے، ہم تو بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہی وہ دعا ہے، ہاں جی، نماز کے بعد ہر ایک مسلمان مانگتا ہے۔ یہ تمہارے بابا کی، تمہارے اماں کی یہ دعا ہے، اللہ نے جیسا ان کو معاف کر دیا نا، تمہیں بھی معاف کر دیں گے۔ اب بعض فرقے نکلے، انہوں بولے دعا چ نہیں ہے، سلام پھر کے ایسا بھاگ رہے جیسے خصاب کے ہاتھ سے جانور کی رسی چھوٹ جاتی نا۔ اب وہ ان کو پوچھے کیوں بھاگ رہے؟ نہیں، حدیث میں دعا چ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھاگنے کی حدیث کہاں ہے؟ ہاں جی بھائی، حدیث میں یا تو تم دعا کرو، نہیں تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو۔ ہاں جی، بھاگنے کا تو کوئی حدیث میں نہیں۔ بہرحال حضرت آدم اور حوا نے یوں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم جا میرا گھر تعمیر کر، بیت اللہ کو تعمیر کر۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ کہاں ہے میرے کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ آدم کو وہاں لے جا کے بتا۔ اب یہاں سے پیدل چلے آدم اور مکہ پہنچے۔ جب مکہ کوئی شہر بھی نہیں تھا اور کوئی وہاں آبادی بھی نہیں تھی، البتہ جدے میں حضرت حوا تھی، اور کعبۃ اللہ آدم سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، لیکن حادثات زمانہ کی وجہ سے اس کی دیواریں گر گئی تھی۔ اللہ نے آدم کو حکم دیا، فرشتے نے مارکٹ دیا، اور پرانا فاؤنڈیشن جب نظر آیا اسی پہ آدم نے کعبے کو تعمیر کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم اس کا حج کر۔ آدم نے کہا اللہ حج کیسا کرتے میرے کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرشتے سے حکم دیا ذرا آدم کو حج کے طریقے بتا۔ اب فرشتہ عرفات میں لے گیا۔ اتفاق دیکھو، آدم عرفات میں پہنچے، ادھر حضرت حوا بھی پہنچ گئی تھی۔ ہاں جی 100 سال ہو گئے تھے بچھڑ کے، انہوں وہاں انہوں وہاں۔ جب عرفات میں پہنچے حضرت حوا نظر آئی، حوا کو آدم نظر آیا۔ آدم نے کہا اجی تم، آدم نے کہا اجی تم، دو بچھڑے ہوئے ملے ہیں، تعارف ہوا نا جی ایک دوسرے کا، اسی لیے اس میدان کا نام عرفات پڑ گیا۔ عرفات بولے تو پہچان۔ سب سے پہلے ہمارے اماں بابا بچھڑ کے یہاں ملے تھے، دیکھو یہاں ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچان لیے، تو اسی لیے اس میدان کا نام عرفات پڑ گیا۔ آپ بہت دنوں کے بعد ملے تھے نا۔ اب آدم حضرت حوا کو لے کر مزدلفہ میں آئے اور وہاں دونوں کا ملاپ ہوا۔ ازدلاف کے معنی ملاپ کے آتے ہیں، اسی سے ہے مزدلفہ، یعنی ملاپ کی جگہ۔ ہاں جی وہ میدان کا نام ہی پڑ گیا مزدلفہ۔ اور پھر حضرت آدم حوا کو لے کے پھر یہاں آ گئے سری لنکا، ہاں جی، اور یہیں پہ رہے، اور پھر دونوں کی اولاد ہوئی۔ حضرت آدم کے حضرت حوا سے 40 بچے پیدا ہوئے، 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں، اور انہی 40 سے پھر پورے دنیا کے مرد اور عورتیں، پوری اولاد آدم انہی 40 سے آگے بڑھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، چونکہ انسان تھے نہیں، آبادی بڑھانی تھی، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، جوڑواں۔ اب جو ایک حمل سے پیدا ہوئے یہ حقیقی بھائی بہن بنتے تھے، اور جو دوسرے حمل سے پیدا ہوئے لڑکا لڑکی، تو یہ پہلے حمل والے کا دوسرے حمل والے سے نکاح ہوتا تھا۔ ای بات سمجھ میں؟ ابتدائی شریعت تھی یہ، بعد میں اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ ای بات سمجھ میں؟ ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا قابیل، اور دوسرا بیٹا تھا حابیل۔ تو اس لڑکی کے بارے میں جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، حابیل نے دعویٰ کیا کہ اس لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ قابیل نے کہا نہ،
میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ اس میں دونوں کا ہو گیا جھگڑا۔ حضرت آدم کے پاس جھگڑا گیا۔ آدم نے کہا دیکھو لڑو نہ کو، اس لڑکی کا حقدار حابیل ہے۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ حابیل نے کہا میں اس کو نہیں کر لیتا، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے نا میں اسے کروں گا۔ آدم نے فرمایا دیکھو جھگڑا نہ کو کرو، ایسا کرو دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوئی اس لڑکی سے اس کا نکاح ہوگا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے غصے سے کہا دیکھ رہے میں تیرے کو تو ختم ہی کر دیتا ہوں۔ آخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس وقت آدم حج کو چلے گئے تھے، آنے کے بعد پتہ چلا تو قابیل بھاگ کے پہاڑوں میں چلا گیا، اور پھر قابیل کی جو اولاد تھی وہ نافرمان ہو گئی۔ حابیل کا انتقال ہو گیا۔ آدم بہت روئے۔ اللہ نے حابیل کے بدلے میں ایک بیٹا اور عطا فرمایا۔ آدم نے اس کا نام شیس رکھا۔ شیس کے معنی ہے ہبت اللہ، یعنی گاڈ گفٹ، اللہ کا انعام۔ اللہ نے شیس کو پیغمبری عطا فرمائی، اور شیس ہی کی اولاد میں یہ تمام پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے باوا ہیں شیس، اور شیس کے باوا ہیں آدم علیہ السلام۔ اللہ نے انہی پہ 50 صحیفے نازل فرمائے۔ آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پا کر انتقال فرما گیا ہے۔ حضرت شیس آدم کے جانشین بنے اور اپنے باوا کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہیں۔ تم بولے کہ مول صاحب 4 ہی 6 نا، یہ 5 کیسا؟ 4 تو نماز جنازہ کی تکبیریں تھیں، اور ایک زائد تکبیر آدم کی فضیلت میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا بیان فرمایا، جو ہمارے باپ ہیں۔ اصل یہ ہے کہ باپ کو کوئی انعام دیا جائے اس کا فائدہ اولاد بھی اٹھاتی ہے۔ اب جتنے قاضی خطیب انعامدارہ ہیں نا، ان کا کوئی کارنامہ نہیں، ان کے باپ دادا کرے سو ہے۔ جی یہ اولاد، باپ کو انعام ملا تو اولاد بھی اس انعام سے فائدہ اٹھا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کا واقعہ بیان فرمایا، اپنے احسانات بیان کیے۔ تو یہ باپ پر احسان ہم پر بھی احسان ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احسان کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جنت تیار ہو چکی ہے۔ ہاں جی، بعض فرقے کہتے ہیں جنت ابھی تیار نہیں ہے، جنت بعد میں تیار ہوں گے۔ ان کو غلط فہمی ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے شب معراج میں اللہ کے نبی جب وہ واپس ہو رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آخری ملاقات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس ملے ہیں۔ حضور نے فرمایا بابا اب میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، الجنت قیان۔ اسی سے بعضوں کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا کہ جنت ابھی تیار نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔ لیکن اس واقعے سے معلوم ہوا
کہ جنت تیار ہو چکی ہے، یہ کوئی خواب و خیال کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ ایکچول ہو چکا ہے، جنت تیار ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جنت اوپر ہے، اسی لیے جنت سے اترنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسری بات اس سے ثابت ہوئی کہ کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اچھا، ایک سوال تمہارے دل میں کھٹک رہا ہوں گا کہ آدم علیہ السلام اتنے سمجھدار تھے، پھر نبی بھی تھے، یہ غلطی ہوئی کیسا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میری ملاقات آدم سے کرا دے، ذرا پوچھ لیتا ہوں۔ اچھا جنت میں تھے، اگو نہیں کھاتے تھے تو خود بھی پریشان نہیں ہوتے، ہمارے کو بھی پریشان کر دیا نا۔ اللہ کے رسول نے واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ ذرا ایک مرتبہ آدم سے ملاقات کرا دے۔ عالم مثال میں اللہ نے دونوں کی ملاقات کرا دی۔ عالم مثال، دیکھو عالم کئی ہیں، عالم دنیا ہے، عالم آخرت ہے، ان کے درمیان میں ایک عالم ہے عالم مثال۔ یہ تمہارے کو خواباں آتے ہیں نا، خواباں، یہ خواب عالم مثال سے آتے ہیں۔ تم کبھی امریکہ نہیں گئے، وہاں جا کے گھوم رہے ادھر سے ادھر، ہاں جی؟ تو عالم مثال میں اللہ نے دونوں کی ملاقات کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہا تم ہی بابا آدم ہیں کیا؟ آدم نے کہا ہو میں چھوں۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے جنت میں رکھا، کتنی نعمتیں تمہارے کو دی تھی، خالی ایک پھل نہ کو کھاؤ بولے تو کئی کو کھانا تھا حضرت، ہاں جی؟ خود بھی جنت سے نکالے گئے، پریشان ہوئے، اپنی اولاد کو بھی پریشان کر دیا نا، وہاں رہنا تھا نا، ہم اتنی مشقت میں یہاں کہیں کو دنیا میں رہتے تھے۔ آدم نے کہا تم کون؟ موسیٰ ہے نا، موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا جی میں موسیٰ بنی اسرائیل۔ آدم نے کہا تورات اللہ کی کتاب تم پہ نازل ہوئی نا؟ کہو میرے پہ۔ تورات میں اللہ نے لکھا ہے، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کیا لکھا؟ کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا تھا آدم یہ پھل کھائیں گا۔ اب میرے سے کیا غلطی ہوئی بولو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بحث میں آدم جیت گئے، موسیٰ ہار گئے۔ یہ اصل میں غلطی ہوئی نہیں، کرائی گئی، ہاں جی؟ کیونکہ اگر وہ پھل نہ کھاتے تو یہ دنیا آباد کیسا ہوتی؟ اللہ نے پیدا ہی کیا تھا یہ دنیا آباد کرنے کے واسطے، ہاں جی؟ وہ تو ایک بہانہ تھا، رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی۔ بہرحال یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ میں نے اگلی آیتیں پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر تیسری جمعہ کو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے بھائیوں کو آج کی اطلاع نہیں تھی بلکہ معلوم ہوا، ہاں جی؟ تو ہر مہینے کی پہلی منگل کو اور تیسری جمعہ کو تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی، مہینے کے پہلے منگل کو اور تیسری جمعہ کو۔ دعا کی درخواست ہے، استاذ علیم الدین ولد نظام الدین صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہے، شلاپور کے دواخانہ میں زیر علاج ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائی اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھائی بہنیں اس مجلس میں شامل ہیں، یا اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہر ایک کی جائز حاجات کو پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو بن بیاہی بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطیع فرما، بردار بنا، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔